اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی آ رہا ہوں؟ آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صورت آئے گی۔ آپ کے پیارے صحابہ سب نے آپ کی غلامی اختیار کی، آپ کی غلامی میں رب کی غلامی اختیار کی، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے جانا، یہ لاہور آپ کا گھر نہیں راہ گزر ہے جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لاہور میں تو ہم رب کو راضی کرنے کے لیے آئے، یہ پاکستان میں جہاں بھی ہو جا رہا ہے ہم یہاں پر اللہ میاں کو خوش کرنے کے راضی کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے خواہش کی کہ مال نامے کی ترازو دکھلا دی جائے، مال نامے کی ترازو ہوا۔ اللہ نے آخرت میں کیا کچھ چھپا رکھا ہے، ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے آ رہا ہوں۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ میں چند دن پہلے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پڑھ رہا، بڑا اچھا جملہ فرمانے لگے، صالح کون ہوتا ہے، نیک کون ہوتا ہے؟ فرمایا صالح وہ ہوتا ہے، فرمایا جس کا تعلق رب سے بھی درست ہو اور رب کے بندوں سے بھی درست ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ رب سے بھی اس کا تعلق درست ہو اور رب کے بندوں سے بھی تعلق درست ہو۔ رب کے حقوق کو بھی ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، زبان سے سب بولے جا رہا، اور رب کے بندوں سے بھی تعلق درست ہو جا رہا ہے کہ کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے جا رہا۔